میڈم صاحب آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ جو ہمارا واٹس ایپ چینل جو تھا، ڈنگروں نے پتہ نہیں ان کی کیا پالیسی انہوں نے بنا کے رکھی ہے، انہوں نے ہمارا واٹس ایپ چینل ہی آج ڈیلیٹ کر دیا. ماشاء اللہ سر، میں پچھلے 2-3 دنوں سے کہہ رہا ہوں. اچھا ویسے بائی دا وے آپ تو ابھی انڈیا میں بیٹھے ہیں نا سر، جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ میں اس وقت میں بات کر رہا تھا 2-3 لوگوں سے بڑی ڈیٹیل میں اس چیز کے بارے میں. سر سینسرشپ جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہو رہی ہے اس وقت، اور اسلامک سینسرشپ obviously is one part of it. Like 70% of the part is Islamic censorship. ایک فیمس پرسن نے ایک کوٹ دیا تھا، اور وہ کوٹیشن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ بول چکا ہوں اس وقت آلریڈی، کہ censorship is a tool which is used when the lie loses its power. جب جھوٹ اپنی طاقت کھو دیتا ہے تو اس وقت سینسرشپ کے ٹول کو یوز کیا جاتا ہے، سینسرشپ کے ہتھیار کو یوز کیا جاتا ہے. سو انگریزی کی یہ کہاوت ہے سینسرشپ از اے ٹول یوز وین دا لائی لوزز اٹس پاور. اگر اسے ہندی اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو سینسرشپ وہ ہتھیار ہے جو تب یوز کیا جاتا ہے جب جھوٹ اپنی طاقت کھو دیتا ہے. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی وٹ از ہیپننگ. اسلامک جھوٹ جو اپنی طاقت کھو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور اب سینسرشپ سے اس کو اس کی طاقت کو بچایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ لاسٹ ہتھیار ہوتا ہے کسی بھی چیز میں اگر دیکھا جائے تو. دس از سینسرشپ جو ہے لاسٹ. یار یہ بندہ کون ہے، میں نے 3 دفعہ سے میوٹ کیا ہے. لاسٹ ریسورٹ. ہاں لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے سینسرشپ کسی بھی چیز کو بچانے کے لیے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اسلامک کنٹریز کے اندر سینسرشپ از دا میجر فیکٹ. آپ اسلام کے اندر بھی دیکھیں، شریعہ کے اندر بھی دیکھیں، سینسرشپ از دا میجر تھنگ. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے جھوٹ ہے، اور اگر اس جھوٹ کو ایکسپوز کیا گیا تو جھوٹ کے پاؤں تو ہوتے نہیں ہیں، تو سینسرشپ سے اس کو روکا جائے، اور سینسرشپ سے اس کو روکا جائے. اصل میں میں بہت زیادہ اس وقت امریکن چینلز کے اوپر جا رہا تھا تو مجھے اب کچھ چیزیں پتہ لگ گئی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے فرسٹ امینڈمنٹ، جس کا مجھے پہلے نہیں پتا تھا، ریسنٹلی جانا شروع کیا ہوں تو پتہ لگا ہے. اسے کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ. ہم لوگ جس چیز کو کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ، اس کو امریکہ میں بولا جاتا ہے فرسٹ امینڈمنٹ. کوئی ایکٹ بنایا تھا انہوں نے، کوئی امینڈمنٹس دی تھیں لا کے اندر، ان کے کسی اس کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر. تو کانسٹیٹیوشن میں کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ دی تھی، اس میں فریڈم آف اسپیچ از دا فرسٹ امینڈمنٹ جو انہوں نے کی تھی اپنے کانسٹیٹیوشن میں، کہ جی ہر بندے کو فریڈم ہے ٹو اسپیک. اچھا یہ چیز جو ہے نا ہمارے پاس برٹن میں نہیں ہے، کیونکہ برٹن میں ہمارے پاس تھا کنگ شپ، یعنی کنگ اور کوئین ہوتے تھے، monarchy. thank you for the right word. تو وہ اس کی وجہ سے وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ کبھی نہیں تھی، اس لیے وہاں پہ اسپیکرز کارنر بنایا گیا تھا. اسپیکرز کارنر ایک خاص قسم کا باغ کا ایریا تو کونا کھڑے ہو کے anybody can say anything to anybody. وہ کنگ کو گالیاں دے سکتا ہے، وہاں پہ کوئین کو گالیاں دے سکتا ہے، جو کہنا چاہے کہہ سکتا ہے. جو کچھ اس نے اس اسپیکرز کارنر میں کہا ہے اس کے اوپر کوئی کیس نہیں بنے گا، اس کو کچھ کہا نہیں جائے گا کبھی بھی. کوئی whatever he ریپرکشن has نہیں ہے. said، ہاں whatever he said within the speaker corner it's just gone. اس کے اوپر کوئی ریپرکشن نہیں ہے اس کے لیے. Now اب اسپیکرز کارنر پہ انہوں نے کلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ اینٹی اسلامک سٹیٹمنٹ کہنے سے آپ ہماری کنٹری میں مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں، رائٹ کر رہے ہیں. یہ چیز انہوں نے سب سے پہلے ہاتھوں تاش پہ لگائی تھی کہ تم نے انسائٹ کیا مسلمانوں کو کہ وہ اٹیک کریں تم پہ. لائک امیجن کرو وکٹم کو وکٹم سے ہٹا دیا کہ اس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو تم نے انسائٹ کیا. بھائی دا پرپس آف اسپیکرز کارنر از ٹو سے وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے نو میٹر واٹ، رائٹ. اب وہ چیز جو ہے نا برٹن کی گلیوں میں آ گئی ہے، بازاروں میں آ گئی، اور وہی جو لوگ وہاں پہ پہلے لڑائیاں کر رہے تھے وہ سڑکوں میں کر رہے ہیں. ناؤ امیرکا از ڈفرنٹ. وہاں پہ ہے ہی فریڈم آف اسپیچ. آپ ہر وہ جگہ جو کہ گورنمنٹ کی ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے، یعنی کہ سائیڈ واک فٹ پاتھ جس کو جو کہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، انڈیا کے پریزیڈنٹ کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں.
ब्रिटेन के प्रेसिडेंट, ब्रिटेन के वो किंग को कुछ कह सकते हैं, डजंट मैटर, बिकॉज दैट्स द प्रेस फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट्स द फर्स्ट अमेंडमेंट, दैट्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच. नाउ दे आर स्टॉपिंग दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच, और उसके ऊपर मल्टीपल चेंजेस चल रही हैं इस वक्त. और ये जो कामिल अल हारिस है, कैमल अल हारिस, और उसकी जो टीम है वो इसके ऊपर बड़ा काम कर रही है इस वक्त, और बड़ी गेम चल रही है. एंड वन ऑफ द लॉ जो इसके 3 साल पहले 4 साल पहले इल्हान उमर इसी की सहेली लेके आई थी, वाज द लॉ ऑफ इस्लामोफोबिया. इस्लाम के बारे में अगर कुछ कहते हो आप, तो इट विल कम अंडर इस्लामोफोबिया एंड इट विल नॉट बी फ्रीडम ऑफ स्पीच. दैट लॉ पास द लोअर, पता नहीं यार, इनमें एक सेनेट होता है और एक नीचे कोई हाउस होता है, या हाउस होता है नीचे और सेनेट ऊपर होता है, आई डोंट नो, समथिंग. नीचे वाले से पास हो गया था, ऊपर वाले में जाके रिजेक्ट हो गया था. रिजेक्ट हो गया था क्योंकि दोनों से पास होना होएगा तो ही वो लॉ का पार्ट बनेगा. बहुत अच्छा हुआ ना यार वो रिजेक्ट किया. बट सर कितनी दफा, सो दे आर गोना डू इट अगेन, देन अगेन. सो कितनी दफा रिजेक्ट करते रहेंगे. उस लॉ में थोड़ी चेंजेस मारेंगे, उसको इस्लामोफोबिया से हटा के कुछ और कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे, उसका लोअर वर्जन लेके आएंगे. सो लोअर वर्जन जब पास होगा तो फिर आके 5-7 सालों में वर्जन पास करेंगे. अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जो भी गंद ब्रिटेन में होता है हिस्टोरिकली इन द लास्ट 100 इयर्स, अगर आप देखें, हर वो गंद जो ब्रिटेन में होता है वो अमेरिका में 10 साल बाद हो जाता है. राइट. और कनाडा में वो 5 से 7 साल बाद होता है, और अमेरिका तक वो 10 साल में पहुंच जाता है. सो इट्स लाइक अ सर्कल. ब्रिटेन में हुआ, 5-7 साल के अंदर कनाडा में हो जाएगा, और उसके बाद मजीद 5 साल बाद यानी कि 10 साल में अमेरिका में हो जाएगा. ये हिस्टोरिकल ट्रेंड है इस गंद का. अच्छा, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन ब्रिटेन, वी ऑल नो दैट. इसके ऊपर मैंने इंग्लिश चैनल पे बड़ी स्ट्रीम्स की हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स की हैं इंग्लिश चैनल पे. मेरा ट्विटर अकाउंट भरा पड़ा है उस डेटा से, ठीक है. अब कनाडा के अंदर आपने ऑलरेडी देख लिया था, कनाडा के अंदर इन्होंने इस्लामिक इस चीजों को, रंग को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर बड़ी सर्च लाइट लगाई है. एंड थैंक्स टू आवर इंडियंस, क्योंकि वो इंडिया से ताल्लुक रखता था, इंडिया ने भी उसको काफी सर्च लाइट दिया. ओके, बट वो जो हो रहा है उसकी छुप के अंदर, उसके आड़ के अंदर, सेंसरशिप के अंदर, उसको ऊपर रख के, उसके सेंसरशिप के नीचे इस्लामिक प्रोपेगेंडा जितनी तेजी से चल रहा है वो लोगों को नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहा. खालिस्तानी मूवमेंट को ज्यादा मेन स्ट्रीम में डाली जा रहे हैं वो. राइट. एंड दैट्स अ फैक्ट. खालिस्तानी मूवमेंट का इशू है, मैं ये नहीं कह रहा इशू नहीं है, मगर वो बहुत इनसिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर है. बिकॉज कनाडा में बैठ के खालिस्तान बनाने से क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा. खालिस्तान उन्होंने इंडिया में बनाना था, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो कनाडा में बोल बोल के इंडिया को कुछ नहीं कर सकते फॉर श्योर. नाउ द प्रॉब्लम इज, उसके ऊपर सर्च लाइट डाल के इस्लामिक मूवमेंट को नीचे से रिड्यूस कर रहे हैं. और वहां पे गेम क्या हो रही है इस वक्त, जो आपका जीटीए रीजन है उसका मोर देन 50% हिस्सा इन लोगों के पास है इस वक्त. आपके कनाडा में जीटीए रीजन में इज अ पाकिस्तान ऑलरेडी, that is called a Greater Toronto region. So what has ever happened in Britain now, 2027 के करीब आपको वो सारा कुछ उधर मिलेगा कनाडा में, क्योंकि वहां के गन लॉस भी बड़े हार्ड हैं. Now coming to the end of this decade, 2030 2032, अमेरिका में आपको सिविल वॉर नजर आएगी गोलियों वाली. क्यों? अमेरिका में जो गोरा है ओरिजिनल, जो यहाँ पे सालों से बैठा हुआ है, यानी कि सेंचुरी से बैठा हुआ है, उनके पास बंदूकें पड़ी हैं. क्योंकि भाई ये तो उनकी जब सिविल वॉर हुई थी 18 समथिंग में, उस टाइम पे सेकेंड अमेंडमेंट आई थी, और मैंने इसको पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखी हैं अपने नॉलेज के लिए. तो सेकेंड अमेंडमेंट इसलिए की गई थी कि लोगों ने खुद लड़ा थे, और जो उनके पास अपनी बंदूकें थी वो लेके गए थे, क्योंकि बंदूकें नहीं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती इतनी. तो फिर एक सेकंड अमेंडमेंट हुई थी कि जो बंदूकें उन्होंने उस वक्त खरीदी हैं सिविल वॉर को सही करने के लिए, लड़ने के लिए, वो कीप कर सकें. हालांकि वो बंदूकें उस वक्त की मिलिट्री बंदूकें थी, जो कि आजकल की AR-15s और M6 और वगैरह वगैरह टाइप की बंदूकें. सो दे कैन कीप दोस गन्स व्हिच वर मिलिट्री आर्मी गन्स, एंड दैट वाज द सेकंड अमेंडमेंट. राइट टू डिफेंड योरसेल्फ, राइट टू डिफेंड योर हाउस, राइट टू डिफेंड योर लैंड. सो वो अमेंडमेंट भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है.
سو ہیئر جو پرانا گورا ہے اس کے پاس بندوقیں بھی ہیں. تو جب یہ چیز یہاں پہ آئے گی, یہاں پہ اس نے بہت بلڈ شیڈ کرنی ہے, کیونکہ پھر یہاں پہ یا تو گورا ہے نہیں یا یہ ہے نہیں. یہ پھر جب یہ موقع آئے گا تو پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی قوم بچے گی, دوسروں نہیں بچ سکتی. اسی وجہ سے سینسرشپ کے اندر بیٹھ کے وہ اسلامک انفلٹریشن کو بہت زیادہ بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جب آ جائیں, سٹیبل ہو جائیں, اور پاکٹس بن گئی ہوئی ہیں. اس وقت اگر آپ ٹیکسس کے اندر دیکھیں, جو کہ سب سے میجر, میرے کئی جاننے والے ہیں جو ٹیکسس میں رہتے ہیں, جو کہ سب سے میجر یعنی کہ ریڈ نیک ایریا کہلایا جاتا تھا ایک زمانے میں, وہاں پہ اس نے مجھے ویڈیوز بھیجی ہیں ڈیلس کے اندر. اٹس لائک آل اسلامک 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 اسلامک, حلال فوڈ, حلال مارکیٹ, حلال گوشت, بریانی, نہاری, تو چکن ٹکا اور فلانا ٹمکانا. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ ٹیکسس کی بات کر رہے ہیں, دا موسٹ ریڈنیک ایریا آف دی امریکہ کی بات کر رہے ہیں. وہ اسلامسائز ہو گیا ہوا, فلوریڈا اسلامسائز ہو گیا ہوا, کافی ایریاز. اب یہ اس کو کہتے تھے امریکہ میں بائبل بیلٹ. بائبل بیلٹ کے یہ دو میجر سٹیٹس ہیں جن کو آپ نے اسلامسائز کر لیا اور وہاں پہ مسلٹیں بھر لی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا جو ایسٹ کوسٹ ہے اور جو ویسٹ کوسٹ ہے, پہلے تو آپ نے ویسٹ کوسٹ کو ختم کیا, سین فرانسسکو کو, بے ایریا کو, ایل اے کو, ان جگہوں کو آپ نے ختم کیا تھا. اوپر سے آپ کا واشنگٹن اور مین ایریا کو آپ نے ڈالا ہے, یوتھا میں بندے ڈالے ہیں. ادھر سے آپ نے نیو یارک ویسے ہی ختم کر دیا, نیو یارک سٹی کی تو ویسے ہی ہمارے ایک ہو چکی ہوئی ہے. کوئنس کے ایریا میں تو ویسے ہی اتنی مسجدیں ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. آپ ڈی سی میں آتے ہیں تو وہاں پہ گیم ویسے ہی خراب ہے ماشاءاللہ. وہاں پہ جو ہے آپ کے کلے ایریا جو ہے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. اسلام کا سب سے بڑا جو سینٹر ہے وہ ورجینیا میں ہے, ایڈم سینٹر, جس کے بندے آپ کے آ کے تو وائٹ ہاؤس میں بیٹھتے ہیں, وہ ورجینیا میں ہے. تو ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ آپ نے ویسے دے دی ہوئی انہیں, تو بیچ میں رہ کیا کیا ہے, کچھ بھی نہیں. آپ کے پاس سینٹرل اسٹیٹیں رہ گئیں جو کہ کبھی بھی وہاں پہ پاپولیشن تھی ہی نہیں, بیکاز آف دا وے دس لینڈ از جیوگرافیکلی, کیونکہ وہاں پہ رین بہت کم تھی تو ڈراؤٹ زیادہ ہوتا تھا. ادھر ویسے نہیں ہے, اور باقی جو سینٹر بیلٹ ہے جہاں پہ تھوڑی سی رینشن شروع ہوتی ہے وہاں پہ ٹورنیڈو ایلی ہے, تو وہاں پہ ویسے آپ کی پاپولیشن کمپیریٹیولی کم ہے. تو آپ کے پاس تو یعنی آپ نے امریکہ دیکھ کیا ہے. So in the next 10 years you will have a massive civil attack over here, civil war over here. اور وہاں پہ تو آپ مر دیا, گوروں کو مروا دیا, ڈنڈے مروائے, چاقو مروائے, سب کچھ کر دیا, کیونکہ ان کے پاس اپنی ڈیفense کے لیے کچھ نہیں ہے. یہاں پہ تو ہے. تو things will go in a very dramatic position. اور اسی وجہ سے کاملہ اور حارث کی جو اونٹنی ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے سیکنڈ امینڈمنٹ کو, یعنی کہ کیپنگ دا گنز کو ختم کر کے ریڈیوس کر سکے, کسی طریقے سے لمیٹیشن لگا سکے, اور فرسٹ امینڈمنٹ کے اوپر سینسرشپ لگا سکے, کیونکہ فرسٹ امینڈمنٹ کو روکنا بڑا مشکل ہے, تو لہذا سینسرشپ لگا سکے. اور اسی وجہ سے اس وقت ایلن مسک کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں پرسنل لیول کے اوپر, باتوں میں, بیکاز اس نے ایکس لے کے اسے فریڈم آف اسپیچ کر دیا. ناؤ آل آف دس از ہیپننگ ان دا ویسٹ, وائل انڈیا جو ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا بہت پہلے سے, انڈیا کو اب پش آنا شروع ہونا. اور یہ I'm telling you in the next 2-3 years انڈیا پہ بہت میسو پش آنا ہے. اور آپ لوگ دیکھ لینا کہ یہ میسو پش کس جگہ سے آئے گا, اور یہ آئے گا کیوں کہ یہاں پہ آپ پرسیکیوشن کر رہے ہیں مسلٹوں کی, کیونکہ وکٹم کارڈ کھیلنا مسلٹوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. رائٹ. اور یہ میسو پش آنا آپ کا ویسٹ سے, اور یہ 2025 میں آنا شروع ہونا ہے, 27 میں اس نے پیک مارنا. لکھ لیں میرے ایئرز, لکھ لیجیے گا, اور پھر مجھے بتانا کیسے کیسے پش آتا. There you go. You will have people going into jail because they said something against Islam. End of discussion, and you have a bye-bye Tata. میں کہتا ہوں کوئی ڈیوائن قسم کی پاور ہی آ جائے جو اس کو میریکولسلی چینج کر لے تو وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, ورنہ مجھے اب اس وقت جو ہے نا بہت گند نظر آ رہا ہے دنیا میں, بہت گند نظر آ رہا ہے. کیونکہ
ان لوگوں سے ڈبیٹ کر کے بات کر کے تو فائدہ ہے نہیں، دماغ تو خالی ہے مسلٹوروں کا. تو جی بالکل صحیح بولا، کوئی ایک ڈیوائن انٹرونشن چاہیے.